السلام علیکم پیارے دوستوں، اور یہ سٹوری بہت ہی ہارر ہے۔ یہ بھی ایک خاتون کی سٹوری ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں رات میں جب بھی کھانا پکاتی تھی تو ہم لوگ باہر مطلب برآمدے میں کھانا کھا کے سارے برتن وہی میں مطلب ایک دوسرے کے اوپر نیچے رکھ کے ہم لوگ پھر اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، چاہے ہم ٹیلی ویژن دیکھتے تھے یا جو بھی مصروفیت، لیکن یہ برتن میں صبح پھر دھوتی تھی، میں رات کو نہیں دھوتی تھی۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ میں جب بھی صبح نکلتی تھی تو جو ہماری مطلب روٹیوں کی جو پلیٹ یا ٹوکری جو بھی ہے وہ ہوتی تھی، اس میں اکثر ایک دو روٹیاں بچ جاتی تھی جسے میں اچھی طرح دسترخوان میں باندھ کے وہاں رکھتی تھی۔ لیکن صبح جب میں نکلتی تھی تو دسترخوان اسی طرح مطلب صحیح طریقے سے پڑا ہوتا تھا، جبکہ اس میں روٹیاں نہیں ہوتی تھی۔ میں حیران ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ میں کافی مطلب حیران ہوئی، تشویش میں تھی کہ یار روٹیاں کون کھاتا ہے؟ رات کو ہم سب اندر جاتے ہیں، میں نے گھر میں بچوں سے پوچھا کہ بھئی کون دوبارہ جو ہے بھوک اسے لگ کے دوبارہ مطلب روٹی کھاتے؟ سب نے کہا نہیں امی، ہم تو ویسے میرے بچوں کی ایسی کوئی عادت نہیں تھی کہ وہ رات میں پھر سے مطلب اٹھ کے روٹی وغیرہ جو ہے کھائے، جبکہ وہ ڈرتے بہت تھے میرے بچے۔ وہ رات کو اگر کسی بھی چیز کے لیے اٹھتے بھی تھے تو مجھے اپنے ساتھ اٹھاتے تھے کہ میرے ساتھ کچن میں جاؤ، میرے ساتھ واش روم تک جاؤ، میرے ساتھ یہ وہ۔ تو مجھے پتا تھا کہ میرے بچے نہیں ہو سکتے۔ تو ایک مرتبہ اس طرح میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ روٹیاں آخر بلی آ جاتا ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ بات تو ٹھیک ہے، چلو بلی آ جاتی ہے، لیکن بلی جو ہے اسی طرح دسترخوان کو مطلب پھر سے فولڈ کر کے کیسے رکھتی ہے؟ یعنی اسی طرح دسترخوان پڑا ہوتا تھا جس طرح میں رکھتی تھی، لیکن اس میں صرف روٹیاں نہیں ہوتی تھی، اور جو سالن وغیرہ کی پلیٹیں ہوتی تھی وہ بالکل صاف ہوتی تھی، یعنی روٹی سے اسے بالکل صاف کر کے جیسے کوئی کھا رہا ہو۔ تو ایسا تو بلی نہیں کر سکتی نا، بلی زیادہ سے زیادہ زبان سے کھائے گی، چلو وہ بھی صاف ہوگی، لیکن یہ دسترخوان کا معاملہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا کہ کوئی فولڈ کر کے رکھتا ہے۔ اسی طرح مطلب شروع تھا یہ سلسلہ۔ تو میں نے کہا چلو ایک نہ ایک دن تو پتہ چل جائے گا، کوئی چیز جو ہے وہ اسی طرح زیادہ دیر تک پردے میں نہیں رہ سکتی، بلی ہوگی، جو بھی ہوگا، گھر کے بچوں میں سے کوئی ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح ایک سال گزر گیا۔ تو میرے شوہر جو ہے ایک رات اسی طرح اٹھا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ واپس اندر آیا، مجھ سے کہا کہ اس عورت کا نام ممتاز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کوئی منع نہیں کیا کہ میرا نام مت، تو وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ ممتاز اٹھو۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ باہر جو ہے کون اٹھا ہے؟ باہر کھانے کے ٹیبل پہ مطلب اندھیرے میں نے دیکھا کہ کوئی بیٹا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ تو ہم لوگ بہت ڈر گئے، سارے بچے اندر تھے، تو ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ تو میں نے کہا چور ہو گئے۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ ہاں یہ روٹی والا معاملہ تو ایک سال سے چل رہا ہے کہ ہماری جو روٹیاں بچتی ہے وہ پھر نہیں ہوتی، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ کون کھاتا ہے۔ تو کیا اس روٹی کے لیے کوئی چور آتا ہے؟ تو خیر کوئی بات نہیں، اگر وہ کوئی بھوکا ہے اور اس طرح ایک سال سے کر رہا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کھڑکی آہستہ سے کھولی، میں نے دیکھا تو وہ کہتی ہے میں اتنی ڈر گئی، باقاعدہ کوئی خاتون بیٹی تھی، کھانا کھا رہی تھی۔ ارے یار، اس نے جب یہ مجھے بتایا میں خود ڈر گئی۔ میں نے کہا یار یہ واقعی، تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں لائٹ لگاؤں، یہ ہوگی کوئی مطلب جو مانگنے والی ہوتی ہے ہوگی ان میں سے کوئی۔ تو ہم نے پھر کھڑکی آہستہ سے بند کی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے شوہر حیران تھے، ڈر گئے تھے کہ بھائی ایک تو عورت ہے، ایک اس کو کیا کہے، اب کیا پتہ اس کے ساتھ پوری ٹیم ہو چوروں کی۔ تو ہم لوگ کافی ڈرے۔ تو میں نے کہا ایک منٹ، تو میں نے پھر سے دیکھا تو وہاں اب کوئی نہیں تھا، وہاں کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ تو میں ڈر گئی، میں نے کہا چھوڑو، یہ ایک سال سے ہو رہا ہے، کل کچھ کرتے ہیں، اب چھوڑو۔ تو ہم نے کیا کیا کہ صبح ہونے کا انتظار کیا۔ یہ رات ہم نے بہت تکلیف سے گزاری، وہ کہتی ہے۔ تو جیسے ہی صبح ہو گئی اور ہم نے دیکھا تو اسی طرح وہ دسترخوان جس طرح دوستوں وہ کہتی ہے پہلے فولڈ ہو کے خالی پڑا ہوتا تھا، اس طرح پڑا تھا، پھر مطلب واپس اسی طرح اچھے طریقے سے بند کر کے رکھا تھا۔ تو پھر اس رات ہم نے یہ کیا کہ جو دسترخوان میں جو روٹیاں وغیرہ تھی وہ میں اندر کمرے میں لے کے گئی اور دسترخوان کو وہاں خالی چھوڑ دیا غلط سلط۔ تو اس طرح ہوا کہ اب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو مجھے وہ سین یاد آ گیا۔ تو جیسے ہی مجھے وہ سین یاد آ گیا تو میں اٹھی، میں نے آہستہ سے کھڑکی کھولی۔ پہلے میں نے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے، تو میرے ہسبینڈ آرام سے سو رہے تھے، میں نے اس کو نہیں جگا کیونکہ وہ تو مجھ سے زیادہ ڈر رہے تھے۔ تو میں نے
मैंने आराम से, वो कहती है, खिड़की जैसी ही खोली तो मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था इस बार। तो मैं खिड़की में बहुत देर तक इसी तरह खड़ी थी, देख रही थी, चलो जो भी है आ जाएगा, आज तो मुझे पता करना है कि कोई आता है घर के अंदर। खैर कोई नहीं आया। इतने में इसी तरह आधा डेढ़ घंटा रह गया था। तो फिर मैंने खिड़की आहिस्ता से बंद की और जैसे ही मैं सोने लगी तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं खिड़की में खड़ी होने के लिए उठी थी, उस वक्त जो रोटियां मैं कमरे के अंदर लेके आई थी वो टेबल पर पड़ी थी, ठीक है। तो वो टेबल पर पड़ी थी और उसको मैंने एक अखबार उसके ऊपर रखा था। तो अब मैंने देखा तो अखबार ज़मीन पे पड़ा था, यानी फ़र्श पे, और जो टेबल था उस पे रोटियां नहीं थी। मैंने जल्दी लाइट ऑन की। मैंने लाइट ऑन की तो रोटियां भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो अखबार खाली पड़ा था। तो अब तो भाई मैं पक्की डर गई। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा ये देखो मामला ख़राब है। तो वो भी उसने इस रात उसने मुझे कहा सो जाओ, सुबह देखेंगे। तो इसी तरह हमने एक मौलवी से कहा कि इस तरह हमारे घर में, तो उसने कहा, तो हम लोग मौलवी से हमने कहा तो उसने कहा कि छोड़ो, अब जो भी चीज़ है, मतलब वो रोटियों के लिए आता है, जिन्नात है, साया है, जो भी है छोड़ो। तो उसने कहा दोस्तों ये मामला हमारे साथ आज भी इसी घर में होता आया है, कभी मतलब मुसलसल होता है, कभी कुछ दिन छोड़ के होता है, कभी एक महीना गुजर जाता है दोबारा। तो हम लोग काफ़ी आदी हो गए। रात को मेरे बच्चे अब इतने बड़े हो गए और हंसते हैं कि मम्मा रोटी जल्दी दे दो वरना जिन आके खा जाएगा। तो वो कहते कि इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला कि रोटियां कौन खाता है। बस इतना है कि बंद कमरे के अंदर कौन आया था जो रोटियां, और उसी वक्त जब मैं खिड़की में खड़ी थी तो शायद मेरे पीछे से मतलब वो होके आया है और उसने रोटियां उठाई, लेकिन मैंने नहीं देखा, साया वगैरह था। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। और अब भी रात को जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं ज़रूर अपने भाई को बुलाती हूँ या अपनी बहनों को रात गुजारने के लिए कि या मेरे हस्बैंड घर में नहीं होते थे, मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे अकेला तो बिल्कुल नहीं रहना। तो वो इसी तरह दोस्तों अभी तक इस घर में रहते, और वो कहते कि ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कोई खैरात वगैरह, चावल वगैरह, तो जो चीज़ें हम किचन में छोड़ते हैं, हम सुबह आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दोबारा खा के यहाँ से चला गया है। तो चलो, अगर नुकसान नहीं पहुँचा रहा तो अच्छी बात है, जो खाता पीता है और जाता है। और अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर तो मसला होगा। तो आज के लिए ये, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।